انداز کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، بنی اسرائیل کا ایک شخص جو بار بار توبہ کرتا، بار بار وہ توبہ کرتی، کہتا کہ ایسا گناہ نہیں کروں گا، پھر وہ گناہ کرتا، لیکن اس کا تصور، اس کا انداز صرف زبان سے نہیں ہوتا تھا، اس کے استغفار کا اثر اس کے دل پر بھی پڑتا تھا، دل سے بھی وہ طائب ہوتا تھا، لیکن بندہ ہے پھر وہ گناہ کر لیتا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ اس بندے کو کہہ دو کہ ہر وقت توبہ کرتا ہے، پھر توڑ دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر توڑ دیتا ہے، اسے کہہ دو کہ تمہارا رب تم سے خفا ہو چکا، تمہارا رب تم سے ناراض ہو چکا، اب وہ رب تجھ سے کوئی تعلق نہیں جوڑنا چاہتا، تجھ سے محبت نہیں کرنا چاہتا، نگاہ رحمت تیرے اوپر نہیں رکھنا چاہتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو کہا کہ تو بار بار توبہ کرتا ہے، پھر توڑ دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر توڑ دیتا ہے، اب تیرا رب جو ہے نا تجھ سے تنگ آ گیا ہے اور تجھ سے خفا ہو چکا ہے، اب وہ تجھ سے سخت ناراض ہو چکا ہے۔ تو وہ بندہ جنت کی طرف بھاگا اور بھاگتے ہوئے اپنے رب سے یہ التجا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر یہ التجا کر رہا تھا کہ اے اللہ میرے گناہ زیادہ ہے یا تیری رحمت بڑی، میں نافرمان ہوں، تیرا بندہ ہوں، اگر تم نے گناہوں پر سزا دینی ہے تو روح زمین پر جتنے انسان بستے ہیں تمام کے گناہوں کا بوجھ میرے اوپر ڈال دے، جتنی سزا دینی ہے مجھے دے دے، کسی مسلمان کو تنگ نہ کر، کسی مسلمان پر عذاب نہ بھیج، ہر مسلمان کا دکھ سکھ میرے سامنے ہے، تو ان کی جتنی تکلیفیں ہیں اے اللہ تو میرے اوپر ڈال۔ وہ بتا اپنے رب سے اس انداز سے التجا کر رہا تھا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ رومن دلدا میل گوا دے، رٹھڑے یار بنا دے، کہ جو بندہ روتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، تو جب بندہ روتا ہے تو اللہ رب العزت جو ان کے گناہوں کی مائع ہوتی ہے، جو ان کا دل گناہوں سے سیاہ ہو جاتا ہے، اللہ اس رونے کی وجہ سے اس کے دل کو بھی صاف فرما دیتا ہے۔ رومن دلدا میل گوا دے، رٹھنے یار بنا دے، رومن رومن والا یارو بھول جہنم نہ جائے، کہ جو دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، جن کا انداز، جن کا منشا اپنے رب کو منانے والا ہوتا ہے اور اپنے رب کو مناتا ایسے ہے کہ رو رو کر اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہے اور اپنے رب کے رحمت کا بھی اقرار کرتا ہے۔ آج ہم ہیں ہزاروں گناہ کرتے ہیں، ہم پہلے تو استغفار ہی نہیں کرتے، پہلے تو اپنے رب سے معافی نہیں مانگتے، اگر معافی مانگ بھی لے تو صرف ہماری زبانی کیفیت ہی استغفار پڑھنے والی ہوتی ہے، اس کا تصور، اس کا انداز ہمارے دلوں کے اندر اثر کرنے والا نہیں، ہمیں یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے استغفار کیا ہے تو استغفار کرنے کا معنی کیا ہے۔ اب استغفار کر رہے تو استغفار کہتے کسے، ہمیں تو اس کا بھی علم نہیں، ہم تو اس کے بارے میں بھی توجہ نہیں رکھتے، ہمیں یہ بھی نہیں جانتے کہ آپ اپنے رب سے استغفار کر رہے ہیں تو اس استغفار کرنے کا معنی کیا ہے، ہم اپنے رب سے التجا کون سی کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا کچھ شخص اپنے رب کے سامنے التجا کر رہا تھا، اے اللہ کیا تو بخیل بن گیا، اب تو میری بخشش نہیں کرے گا، تیری رحمت اتنی وسیع ہے، تیری رحمت اتنی وسیع ہے کہ اتنے میرے گناہ بھی نہیں ہے، اے مالک تو اپنی رحمت کو دیکھ میرے گناہوں کو نہ دیکھ۔ اس وقت جب وہ بندہ اس طرح سے التجا کر رہا تھا تو میرے رب کی رحمت اس پر برسنے لگی اور غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے تو نے میری رحمت کو پہچان لیا ہے، جا جو تو نے زندگی میں گناہ کیے ہیں وہ بھی میں نے معاف کر دیے، آگے جو تو گناہ کرے گا میں رب تیرے وہ گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ رویا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ التجا کر رہا تھا، گر گرا رہا تھا، اللہ کی رحمت کے واسطے دے رہا تھا۔ تو جو بندہ روتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو بندہ شرمندہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ اس پر ضرور بے ضرور کرم فرمایا۔ اور یہ گناہ صرف ہماری آخرت خراب کرنے والے نہیں ہوتے، ہماری صرف قبر خراب کرنے والے نہیں ہوتے کہ آپ سمجھیں کہ دنیا میں رہ رہے
تو ہم جتنے گناہ کر لیں ان کا اثر نہیں پڑتا، بلکہ دنیا میں جو شخص ہوتا ہے ان گناہوں کی نوسط اسے یہ بنتی ہے کہ اس کے رزق کے اندر جو اللہ برکتیں ڈالتا ہے برکتوں کو میرا رب ہٹا دیتا ہے ان گناہوں کی نوسط کی وجہ سے۔ اور جب بندہ اللہ سے التجا کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ اس استغفار کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں، دنیا کی تنگ دستی کو بھی میرا رب دور فرما دیتا ہے۔ عبرانی شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا، کہ جو بندہ استغفار کو لازم کر لیتا ہے، جو بندہ ہر لمحہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، گر گراتا ہے، کہ جعل اللہ له من كل هم فرجا، اللہ اس کی زندگی کے تمام تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ فرمانے مصطفیٰ کہ اللہ اس کے تمام تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ وَمِن كُلِّ ضَيِّقٍ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کی تنگ دستیوں کو دور فرما دیتا ہے، ایسے شخص کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں پہ اس بندے کو وہم و گمان تک نہیں ہوتا، اللہ وہاں سے اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ اب جب بندہ اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، بس اوقات کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں امید نہیں ہوتی کہ کہیں سے کچھ آ جائے گا، لیکن اللہ رب العزت ان دروازوں سے ہمیں بھیج دیتا ہے جو دروازے ہمیں لگتے ہیں کہ وہ بند کر دیں۔ لیکن کرنا کیا؟ کرنا استغفار ہوتا ہے، کرنا کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہوتی ہے۔ کرنا کیا ہوتا ہے؟ کرنا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے روتے رہیں، تو اللہ ایک دن ہمارے اوپر ضرور کرم فرمائے گا اور ہماری مشکلات کو بھی میرا رب دور فرمائے گا۔ میرا رب ہماری مشکلات کو بھی، تو بلند آواز سے آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ میرا رب ہماری مشکلات کو بھی دور فرماتا ہے، ہمارا رب ہماری مشکلات کو بھی، ہمارا رب ہماری مشکلات کو بھی، ہمارا رب ہماری مشکلات کو بھی دور کیوں فرماتا ہے؟ کیونکہ ہم اس رب کے بندے ہیں۔ رب کے علاوہ اور تو کوئی دروازہ ایسا نہیں جہاں پر ہم التجا کر سکیں، جس دروازے پر ہم جا کر رو سکیں، اور جو اتنا ہم پر کرم فرمائے، ہمارے گناہوں پر بھی پردہ ڈال دے، وہ صرف میرے رب کی ذات ہے۔ جب ہم اس رب کی ذات کے سامنے التجا کرتے ہیں تو اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ تو اس انداز کو حضرت لقمان علیہ السلام کے اس قول سے سمجھیے جو شعب الایمان میں موجود ہے، کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ یا بنی لا تؤخروا التوبۃ فإن الموت یأتی بغتۃ، کہ میرے بیٹے کبھی توبہ مؤخر نہ کرنا، توبہ کرنے میں کبھی دیر نہ کرنا۔ فإن الموت یأتی بغتۃ، کہ موت ایسی ہے جو اچانک آ جانے والی ہے۔ موت نے تمہیں مہلت نہیں دی، تمہیں ایک لمحے کا وقفہ نہیں دینا کہ تم استغفار کر لے، تم توبہ کر لے، تم گناہوں سے معافی مانگ لے، نہیں، موت ایسی چیز ہے جو اچانک آنے والی ہے۔ اے میرے بیٹے، جب بھی تم سے گناہ ہو جائے تو گناہ کو کبھی مؤخر نہ کرنا، کبھی لیٹ نہ کرنا، فوراً اپنے رب سے رجوع کرنا۔ آج ہمیں کہ ہماری زندگی کے لمحات گناہوں سے بھرے ہوئے، آج ہم نے اپنے رب کی نافرمانی میں دن رات دن کیا ہوتا ہے، اگر ہمیں چاہیے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے موت کا ذائقہ چکھا، اور اسی انداز کو قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، کہ جب انسان گناہوں میں غرق ہو جاتا ہے، گناہ کرتا ہے، جب اس کے پاس موت آتی ہے تو اس وقت وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھے ایک لمحے کی مہلت عطا فرما۔ اللہ رب العزت اس وقت اسے مہلت نہیں دیتی، اسے ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت پھر کہے کہ اچھا میں موت کو روک لیتا ہوں تو توبہ کر لے، نہیں، جب موت آئے گی تو اس وقت پھر کوئی بچنے کا راستہ نظر نہیں آئے گا، کوئی بچنے کی کیفیت نظر نہیں آئے گی، پھر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بچ سکیں گے، بلکہ اب جو ہمارے پاس وقت ہے صرف یہی وقت ہے
کہ ہم رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کے سارے گناہوں کی معافی مانگ کر سوئے. اور حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ باب شیء احب الی اللہ شاہ الشباب، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو توبہ کرنے والے شخصوں میں سے جو نوجوان ہوتا ہے وہ جب تائب ہوتا ہے تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا. اب ایک بڑا آدمی ہے، ایسا نہیں کہ اس کی اللہ توبہ کو قبول نہیں کرتا بلکہ اس کی بھی قبول کرتا ہے. ایک بڑا آدمی ہے جس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کر سکے. اب وہ تو بے بس ہو چکا ہے، اب اس کو توبہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اب نوجوان ہے، اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، وہ گناہ کر سکتا ہے، لیکن اس وقت جب وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے طائب ہو جاتا ہے، تو اللہ اس بندے کی توبہ کو بڑا قبول فرماتا ہے، بڑا خوشی کا اظہار کرتے ہیں. یہ ایک انداز ہے کہ اس انداز سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ اللہ سے طائب ہونا چاہیے، مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، کوئی لمحہ ایسا نکالنا چاہیے، کوئی ایسی تنہائی کا وقت نکالنا چاہیے جس تنہائی میں ہم بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے رو سکیں، اپنے رب کے سامنے گر گرا سکیں، اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کر سکیں. کوئی ایسا لمحہ ہمارے پاس ضرور ہونا چاہیے، چاہے وہ گھر میں بیٹھے ہو، چاہے وہ کسی کام میں ہو، کسی دفتر میں ہو، چاہے وہ مساجد میں بیٹھے ہو. لازمی نہیں کوئی دیکھے گا تو ہم روئیں گے، نہیں، جو تنہائی میں ہم اپنے رب کی بارگاہ میں گر گرائیں گے تو اللہ اس وقت ہمارے اوپر رحمت بھی فرمائے گا اور ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا. تو دعا ہے کہ